بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت بہت مبارک این آئی کے ویڈیو پہ۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور اہم واقعہ قرآن کریم کے ذریعے سے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل سنیں، انشاءاللہ تعالی بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اس واقعہ کو سننے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی قصے بیان کیے ہیں، ان قصوں کو محض مزہ لینے کے لیے یا مزہ حاصل کرنے کے لیے نہیں سننا ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں سے اس قصے میں کیا چاہتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، اس مقصد کو سمجھنا ہے اور پھر اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا ہے۔ اور یہ ہوگا کب؟ جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے اور پھر اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ بہرحال یہ واقعہ اصحاب کہف کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اصحاب کا مطلب سمجھیے۔ اصحاب کہتے ہیں ساتھی کو، اور کہف کہتے ہیں غار کو، یعنی غار والے ساتھی۔ ان اصحاب کہف پر اللہ نے جو واقعہ اور جو قصہ بیان کیا ہے اور اس کے متعلق اللہ نے جو آیتیں نازل کی ہیں، پہلے ان آیتوں کا ترجمہ سمجھ لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد میں آپ سبھی حضرات کے سامنے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ بتلاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور پہاڑ والے ہماری قدرت میں سے کچھ تعجب کی چیز تھے؟ اذ اول الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا، وہ چند نوجوان تھے، ایک غار میں جا کر پناہ لے لیے تھے، پھر انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب اپنی جانب سے رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور آپ اپنی جانب سے رحمت کا معاملہ فرمائیے اور ہمارے معاملات میں درستگی کا سامان مہیا کر دیجئے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے ان کے کانوں پر اس غار میں سال ہا سال تک نیند کا پردہ ڈال دیا۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین یحصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ یہ بات معلوم کر سکے ان دو گروہوں سے کہ اپنے رہنے کی مدت سے زیادہ واقف کون ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے ان کا یہ جو قصہ بیان کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ چند نوجوان تھے اور اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں، ان کے ایمان میں اور زیادہ ترقی کر دی تھی۔ وربطنا علی قلوبہم، اور ان کے قلوب کو مضبوط کر دیا۔ اذ قاموا، جب وہ پختہ ہو گئے، قائم ہو گئے، فقالوا، پھر انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہیں ٹھہرائیں گے، کیونکہ اس صورت میں ہم نے ایک بہت بیجا بات کہہ دی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری جو قوم ہے یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود ٹھہرا رکھی ہے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، حالانکہ ان کے پاس ان بتوں کے متعلق کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے زیادہ ظالم، اس سے زیادہ اللہ کے غضب کو ڈھانے والا کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی تہمت لگا دے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا، اور جب تم لوگ ان سے جدا ہو کر آ ہی گئے ہو اور ان کے معبودوں سے بھی الگ ہو کر آ گئے ہو، إِلَّا اللَّهَ، مگر اپنے اللہ سے الگ نہیں ہوئے، اللہ سے الگ نہیں ہوئے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو تم لوگ ایک غار میں جا کر پناہ لے لو، يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا چادر پھیلا دے گا اور تمہارے معاملات کو
درست کا تمہارے معاملات کو ٹھیک کر دے گا، یعنی تمہارے معاملات کو، تمہارے حالات کو آسانی کا معاملہ فرما دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اور اے مخاطب، جب تو سورج کو دیکھے گا، جب وہ طلوع ہوتی ہے تو اپنی دائیں جانب سے ہٹی رہتی ہے، اور جب وہ غروب ہوتی ہے، چھپتی ہے، تو اپنے بائیں جانب سے ہٹی رہتی ہے، اور وہ لوگ اس موقع کے فراق میں تھے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللّہ، یہ اللہ کی قدرت میں سے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مَن يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور اللہ فرما رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جس کو گمراہ کر دے، جس کو بے راہ کر دے، تو آپ اس کے لیے کسی کو مددگار اور رہنما نہیں پائیں گے اس کے لیے۔ خیر، بہت ساری آیتوں کا اس کے متعلق ترجمہ ہے، اور ترجمہ کرنے سے پہلے اب میں آپ کو ایک بہت ہی اس کے متعلق جو واقعہ ہے اس واقعے کو بتلانے جا رہا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 3 صدی عیسوی کا واقعہ ہے کہ اس زمانے میں ایک بادشاہ ہوتا تھا، ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس، اور وہ بڑا ظالم تھا، بت پرست تھا، بت پرستی کیا کرتا تھا، بتوں کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا تھا، اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کو عبادت کرتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ملک میں ایک ایسا قانون لگا رکھا تھا، ایسا قانون لاگو کر رکھا تھا کہ وہ جس مذہب کو فالو کرتا تھا، جس مذہب پر چلتا تھا، تو اپنے سارے کے سارے رعایا کو، اپنے ساری کے ساری قوم کو یہ حکم دیتا تھا کہ جس مذہب کو میں فالو کر رہا ہوں، جس مذہب کو اتباع میں کر رہا ہوں، تم لوگ بھی اسی مذہب پر چلو۔ یعنی اگر کوئی شخص بت پرستی نہیں کرتا، بتوں کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتا تھا، تو وہ اس کو کھلم کھلا تختہ دار یعنی پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیتا تھا، یا اس کو تلوار کے ذریعے سے قتل کروا دیتا تھا۔ تو اور وہ بادشاہ ہر سال اپنے شہر سے باہر جشن مناتا تھا، اور ایک میلہ لگواتا تھا، اور اس میلے میں بڑے بڑے بتوں کو رکھواتا تھا، بڑے بڑے پتھروں سے بڑے بڑے بتوں کو، مورتیوں کو بناتا تھا، اور پھر جو ہے اس میلے میں سجواتا تھا۔ اور جب وہ میلہ ایک شکل میں آ جاتی، ایک وجود میں آ جاتا، تو اپنے تمام رعایا کے ساتھ، اپنے پورے قوم اور اپنے پورے لاؤ لشکر اور فوج کے ساتھ اس میلے میں جاتا تھا، اور جانے کے بعد جو ہے سارے قوم کو، سارے لشکر اور فوج کو یہ حکم دیتا تھا کہ سب لوگ جو ہے ان بتوں کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ، سب لوگ ان بتوں کی عبادت کرو۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہر سال وہ جشن مناتا تھا، میلہ لگواتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہر سال کے طریقے سے اپنے تمام رعایا کے ساتھ، اپنی پوری قوم کے ساتھ، اپنے لاؤ لشکر، اپنے پورے فوج کے ساتھ میلہ میں شریک ہوا۔ جب اس میں اور سارے فوج کو، سارے اپنے رعایا کو یہ حکم دیا کہ ان بتوں کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ، لیکن اس بار ایسا ہوا کہ اس میلے میں 7 لوگ ایسے لوگ پہنچ گئے تھے جو موحد تھے۔ موحد کا مطلب یہ ہے یعنی ایک اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے تھے، ایک اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے تھے، بھروسہ رکھنے والے تھے، اور وہ کسی بھی طریقے سے نہیں چاہتے تھے کہ بادشاہ کے اس حکم کو فالو کروں، اور وہ کسی بھی طریقے سے نہیں چاہتے تھے کہ ان بتوں کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤں، ان بتوں کی عبادت کروں۔ خیر، ایسا ہوا کہ جب ان 7 لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ ظلم کر رہا ہے، اور ان بتوں کی پرستش کرنے پر، ان بتوں کی عبادت کرنے پر زبردستی کر رہا ہے، آمادہ کر رہا ہے، تو پھر ان 7 لوگوں میں سے ایک شخص جو ہے چپکے سے اس میلے سے الگ ہٹ کر کہیں دور پر جا کر بیٹھ گیا۔ اور یہ 7 کے 7 لوگ جو تھے یہ الگ الگ تھے، ایسا نہیں تھا کہ یہ ایک پریوار سے ہو یا پرانی دوستی ہو، ایک دوسرے سے جان پہچان ہو، نہیں، ان کا گھر بار، ان کا خاندان، ان کا پریوار بالکل الگ الگ تھا، لیکن ان کا مقصد ایک ہی تھا، وہ بت پرستی سے بچنا چاہتے تھے۔ خیر، ایک شخص اس میلے سے نکل کر کہیں دور پر جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہی 7 لوگوں میں سے ایک اور شخص اسی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا جہاں پہلا شخص بیٹھا تھا۔ اسی طریقے سے تیسرا، چوتھا، 5واں، حتیٰ کہ 7 کے 7 لوگ اسی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے۔ اب جو آپس میں بتا بھی نہیں رہے ہم کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا خیال میں تھا کہ کسی اور مقصد سے آ کر بیٹھا ہوگا، اور ایک دوسرے کو بتا بھی نہیں رہے، کیونکہ اس بات کا اندیشہ تھا، اس بات کا خوف تھا
कि अगर ये बात खुल गई, अगर ये बात बादशाह को मालूम हो गया तो इस बात का अंदेशा था कि हमें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा, या हमेशा हमेशा के लिए कैद खाने में कैद कर दिया जाएगा, या कत्ल कर दिया जाएगा, इसलिए आपस में बातचीत भी नहीं कर रहे। लेकिन थोड़ी देर के बाद, बहुत जब काफ़ी देर गुजर गई, तो उन्हीं साथियों में से एक साथी ने हिम्मत करके एक से पूछा कि भाई आप लोग जो है इस वक्त उस मेले में सारे लोग जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, सारे लोग शराब में मदहोश हैं, अपने अपने एतबार से खुशियां मना रहे हैं, आप लोग उस खुशी को, उस महफिल को, उस मेले को छोड़कर क्यों अलग होकर आए हैं? तो उसने कहा कि भाई हम इसलिए अलग हुए हैं कि इस मुल्क का जो बादशाह है ये जालिम है और हमें ज़बरदस्ती कर रहा है शिर्क करने पर, कुफ्र करने पर, तो हम शिर्क और कुफ्र से बचने के लिए उस मेले से अलग होकर आया हूँ। उसने कहा मैं भी इसी मकसद से अलग हुआ हूँ। तीसरे ने भी कहा हम भी जो है इस शिर्क से बचने के लिए, इस कुफ्र से बचने के लिए मैं अलग हुआ हूँ। यहाँ तक कि वो सातों लोगों में बात तय हो गया कि हम लोग का इस मेले से अलग होने का एक ही मकसद है, वह है शिर्क से बचने के लिए, कुफ्र से बचने के लिए। लेकिन ये जैसे आपस में भी बात ही कर रहे थे कि बादशाह का कोई जासूस, कोई फौज जो है फौज सुन लिया उनके बातों को, और उनकी सारे बातों को जो है बादशाह के सामने जाकर उगल दिया, बता दिया, और कहा कि बादशाह सलामत, आपकी रियाया में से, आपके कौम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेले में शामिल होने के बजाय, बुत परस्ती करने के बजाय वो अलग जाकर बैठे हुए हैं और आपकी खुदाओं की तौहीन भी कर रहे हैं और आपकी मुखालिफत भी कर रहे हैं। वह बादशाह गुस्से में तिलमिला उठा और फौरन अपने फौजियों और अपने लश्कर को आदेश दिया कि फौरन उन 7 लोगों को गिरफ्तार करके मेरे सामने लाया जाए। वह बादशाह के फौज उनके पास आए और उनको गिरफ्तार करके बादशाह के सामने हाजिर कर दिया गया। फिर जो है वो बादशाह उनको थोड़ा तिरछी निगाह में, गुस्से की निगाहों में देखा और उनके करीब हुआ। फिर उनसे उनके ऊपर 2 ऑप्शन रखी। जब भी कोई जालिम होता है तो 2 ऑप्शन रखता है, तो उसने 2 ऑप्शन रखी और कहा कि या तो तुम बुत परस्ती करोगे, या तो तुम शिर्क करोगे, या तो फिर जो है मरने के लिए, तख्तेदार पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। देखिए ये दस्तूर रहा है कि जब भी कोई जालिम होता है तो हमेशा 2 ऑप्शन रखता है, या तो कभी आपको ताकत के जरिए से डराएगा, या तो कभी आपको जो है ये लालच के जरिए से बहकाने की कोशिश करेगा, मुनाफिकत के तरीके से मुनाफिकत आपके दिलों में डालने की कोशिश करेगा। लेकिन जो सही मानों में मोमिन होता है, एक अल्लाह की ज़ात पर बिल्कुल पहाड़ की तरह ईमान रखता है, वो कभी भी किसी की ताकत से डरता है, न तो तख्तेदार से डरता है, न कि किसी हुकूमत और लालच से डरता है। आप देखिए हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या आपने सुना होगा। वह सहाबिया हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया हैं। वो हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो बूढ़ी थी, लेकिन उनका जज्बा और इनका ईमान बहुत मजबूत था, जवान था। उनके अबू जहल उनके पास आया और कहा, और 2 ऑप्शन रखा, कहा कि हम तुम पर जो ये जुल्म कर रहे हैं, तुमको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये तुम पर सारे जुल्म हटा देंगे, सारी पाबंदियां हटा लेंगे, बस जो है सिर्फ इतना कह दे कि जो दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं उस दीन के, वो दीन झूठा है, उनकी इत्तिबा करना छोड़ दो, हम तुम पर से सारी की सारी पाबंदियां हटा लेंगे। लेकिन हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अबू जहल को एक करारा जवाब दिया था और कहा था, ये अबू जहल, तो हम भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ सकते हैं, हम फांसी के फंदे पर तो चढ़ सकते हैं, आग के अंगारे पर तो लेट सकते हैं, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को लेकर आए हैं उस दीन से हम कभी भी पीछे नहीं हट सकते, उससे अपने चेहरे को नहीं फेर सकती। तू जो चाहे कर ले, तू हमारे जिस्मों से खून निकाल दे, एक एक कतरा निचोड़ कर निकाल दे और हमारे हड्डियों से गोश्त को अलग कर दे, जो मर्जी चाहे तू कर ले। आखिरकार उस बदबख्त ने एक बर्छी को उठाया और हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर वार कर दिया और वह शहीद हो गई। हर बार जालिम ताकत के ज़रिए से डराया है और कभी कभी लालच के ज़रिए से डराएगा और खूब बड़ी बड़ी हुकूमतों का, पैसों का, दौलत का, सीमुज़र का, घर बार का लालच देगा। जैसा कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग कर रहे थे, जब मक्का के वो कुफ़ार और मुशरिकीन ने देखा, बड़े बड़े चौधरियों ने देखा कि मोहम्मद जिस दीन की तबलीग कर रहे हैं उस दीन के मानने वालों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। कल जिसको हम बच्चा का खेल समझ रहे थे, आज वो हम पर गालिब होता चला जा रहा है। अगर हम लोग इस पर कुछ एक्शन नहीं लिए
تو کل جا کر جو ہے ہم لوگوں کو اس ملک سے باہر نکلنا پڑ جائے گا، تو پھر وہ بڑے بڑے جو بدماش تھے، اوباش تھے، دشمنان اسلام، اللہ کے جو باغی تھے، نبی کو جو دشمن تھے، ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، بڑے بڑے جو مشرک کافر، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ اے ابو طالب، اگر تمہارا بھتیجا محمد جو ہے اس عرب کا بادشاہ بننا چاہتا ہے تو میں اس عرب کے ہم لوگ اپنے تخت کو خالی کر دیں گے اور تمہارے بھتیجا محمد کو اس عرب کا بادشاہ بنا دیں گے۔ اگر تمہارا بھتیجا محمد جو ہے اس عرب کی کسی بھی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، ہم اس لڑکی سے شادی کرا دیا جائے گا۔ اور اگر تمہارا بھتیجا محمد کو سونا چاندی سیم و زر چاہیے، ہم اس کے گھر کو تمام سونا اور چاندی سے بھر دیں گے، انبار لگا دیں گے۔ بس اتنا اس سے کہہ دو کہ یہ جو جس نئے دن کی تبلیغ کر رہا ہے اس نئے دن کی تبلیغ سے باز آ جائے، پیچھے ہٹ جائے۔ لیکن پھر ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں بھتیجا، پورے سرداران مکہ آئے تھے اور ایسا ایسا کہہ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کہا تھا، اے چچا ابو طالب، اگر یہ مشرک لوگ، اگر یہ سرداران مکہ لوگ ایک ہاتھ میں میرے چاند اور ایک ہاتھ میں سورج رکھتے، جو کہ ناممکن ہے، تب بھی جو ہے میں راہ حق سے منہ نہیں موڑوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مشن کو دے کر، جس مقصد کو دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم اس مشن سے، اس مقصد سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو دیکھتے ہیں یہاں پر کچھ لوگوں نے ان کے لالچ کے ذریعے سے بہکایا ہے، یہ تو ہمیشہ سے دستور رہا ہے، خیر یہ الگ بات ہے۔ پھر وہ جو موحد لوگ تھے، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والے تھے، بادشاہ نے دو آپشن رکھے، یا تو تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا تو ہمارے مذہب کو فالو کر لو۔ پھر وہ ساتوں کے ساتوں لوگ انہوں نے اس بادشاہ سے کہا، اچھا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، اگر آپ ایسا کہہ رہے ہیں تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دیجئے، آپس میں مشورہ کر کے بتائیں گے کہ ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے یا پھر مر جانا ہے۔ پھر جب وہ لوگ بادشاہ سے الگ ہو گئے اور بادشاہ نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دیا، پھر وہ جیسے ہی بادشاہ سے الگ ہوئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا اب کیا کریں گے ہم لوگ، تو ہم لوگ ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف جان ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو اس وقت انہوں نے اپنے رب کو پکارا۔ ایسے موڑ پر جب پہنچ گئے جہاں پر جو ہے اگر ہم اپنے ایمان کو بچاتے ہیں تو جان جاتا ہے، اور اگر اپنے جان کو بچاتے ہیں تو ایمان چلا جا رہا ہے، ایسے موڑ پر، ایسے وقت پر انہوں نے اپنے رب کو پکارا، کہیں اور بھاگنے کی کوشش نہیں کیا۔ آج ہم پر کوئی مصیبت یا پریشانیاں یا رزق کی تنگی جو بھی آتے ہیں تو فلاں تعویذ گنڈے والے کے پاس جاتے ہیں، فلاں باباؤں کے پاس جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے گھر پر جو بھی پریشانی مصیبت ہو تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس وقت ایسے وقت میں اپنے رب کو پکارنا چاہیے، تہجد میں اٹھ کر اپنے رب سے دعائیں مانگنا چاہیے۔ بہرحال پھر جب ان پر یہ مصیبت، یہ پریشانی آئی تو انہوں نے رب کو پکارا اور کہا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب، ہم لوگ ایسے موڑ پر پہنچ گئے ہیں کہ اگر اپنے ایمان کو بچاتے ہیں تو ہماری جان چلا جا رہا ہے، اور اگر اپنی جان کو بچاتے ہیں تو ایمان چلا جا رہا ہے۔ اے ہمارے رب، ایسے وقت جو ہے اپنی جانب سے ایسی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے جو بھلائی کا راستہ ہو، آسانی کا راستہ ہو، ایمان کا آسانی کا راستہ ہو، اور ہمارے معاملات کو ٹھیک بنا دیجئے، ہماری پریشانیوں کو، جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں ان حالات سے، ان مشکل حالات سے نکال دیجئے اور ہمیں کامیاب کر دیجئے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور قبول کرنے کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلب میں، ان کے دل میں ایک بات ڈالی، اور کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے مومن بندو، جب تم لوگ اس بادشاہ سے کنارہ کشی کر کے آ ہی گئے ہو اور ان کے معبودوں سے بھی الگ ہو کر آ گئے ہو، لیکن اپنے اللہ سے الگ نہیں ہوئے، ان کے جھوٹے خداؤں کو ٹھکرا کر اپنے رب کی آس پر چلے آ ہی گئے ہو، تو تم لوگ جو ہے ایک غار میں جا کر پناہ لے لو، اپنے اللہ کی ذات پر ایمان رکھے، اپنے اللہ سے نا امید نہیں ہوئے بلکہ آس اور امید لگائے رہے۔ تو ایسا کرو، تم لوگ ایک غار میں جا کر روپوش ہو جاؤ، چھپ جاؤ، اس کے بعد ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔
آگے فرما رہے ہیں کہ الفاء الى الکافی انشر لکم ربکم من رحمتہ، جب تم لوگ اس غار میں چلے جاؤ گے تو تم پر تمہارا رب اپنی رحمت کا چادر پھیلا دے گا اور تمہارے تمام مشکلات کو آسانی میں مبدل فرما دے گا۔ بہرحال انہوں نے مشورہ کیا اور پھر جو اللہ نے ان کے دل میں جو بات ڈالی تھی غار میں جانے کا، وہ لوگ غار میں چلے گئے۔ جیسے ہی غار میں گئے تیسے ہی تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ جیسے ہی لیٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، کہ جیسے ہی وہ لیٹے تو ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی سلانے کے لیے، جس طریقے سے ماں اپنے بچے کو، چھوٹے سے بچے کو سلانے کے لیے ان کے سینے پر اور ان کے پشت پر، اس کے پشت پر تھوڑا دھیرے دھیرے مارتی ہے، وہ مارنا نہیں ہوتا بلکہ وہ تھپکی ہوتا ہے سلانے کے لیے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلانے کے لیے ان کے کانوں پر تھپکی دی، اور جیسی تھپکی دی ان کو نیند لگ گئی، ایسی نیند لگی کہ قرآن کہتا ہے کہ وَلَبِثُوا فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، وہ لوگ اس غار میں کئی سالوں تک، سال ہر سال تک سوتے رہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سالوں کی تعداد بھی بتلایا کتنے سال تک سوئے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ 300 سنین وازدادوا 9، وہ لوگ 309 سال تک سوتے رہے۔ تاریخ شمسی یعنی سورج کے تاریخ کے حساب سے جو ہے 300 سال بنتے ہیں، اور تاریخ قمری یعنی چاند کے تاریخ کے حساب سے جو ہے وہ 309 سال تک بنتے ہیں۔ تو 300 سال کہہ لیجئے، 309 سال کہہ لیجئے، دونوں بات برابر ہے۔ بہرحال وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ آگے قرآن فرما رہا ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومن بندوں کی کیسے حفاظت کر رہا ہے۔ فرما رہا ہے کہ وَتَرَى الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، جب وہ سو رہے تھے تو جب وہ سورج نکلتا تھا تو براہ راست جو ہے ان کے جسم پر جو ہے نہیں پڑتا تھا۔ جب سورج نکلتا تھا تو سورج کی روشنی ان کے جسم پر نہیں پہنچتا تھا، کیونکہ اگر سورج کی روشنی ان کے جسم پر پڑتا تو پھر ان کے 300 سال ان کے جسم جھلس جاتے، ہلاک ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن بندوں کی سورج کی تپش سے، سورج کی گرمی سے بچایا، کیونکہ جو غار ہوتا ہے بالکل منہ کھلا ہوا رہتا ہے، اور بھی جب سورج نکلے گا تو پھر اس غار کے منہ کے ذریعے ان کے جسم پر پڑتا۔ لیکن اللہ کی قدرت ایسا تھا، ایسی شان تھی کہ جیسے سورج کی روشنی اس دھرتی پر آتی تو پھر جو ہے وہ دائیں بائیں جانب سے بچ کر نکل کر چلا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ فرما رہا ہے کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو دائیں جانب اور بائیں جانب 300 سال تک الٹ پھیر کرتا رہا، کبھی اس طریقے سے کبھی اس طریقے سے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایک ہی حالت پر وہ لوگ سوئے رہتے زمین پر، انسان کا جو جسم ہے مٹی سے بنی رہے، اگر وہ ایک ہی حالت پر زمین پر سوتے رہتے تو پھر جو ہے مٹی ان کے جسم کو کھانا شروع کر دیتا، پھر جو ہے ان کا جسم جو ہے مٹی میں مل جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسم کو ہلاکت سے بچانے کے لیے اللہ نے ان کے جسم کو الٹ پھیر کرتا رہا۔ اسی طریقے سے آگے فرما رہے ہیں کہ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا یعنی ان کی حفاظت کے لیے ان کے پاس کچھ کتے بھی موجود تھے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ان کا کتا اس غار کے منہ پر اپنے بازو کو پھیلائے بیٹھے تھے 300 سال تک، لیکن ان کو الٹ پھیر نہیں کرتا رہا، صرف ان کو الٹ پھیر کیا۔ آخر میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں کو تو جو لوگ سو رہے تھے ان کو الٹ پھیر کرتا رہا، لیکن کتا کو جو ہے الٹ پھیر نہیں کیا۔ تو اس پر ایک ڈاکٹر جو ہے، ایک بہت بڑا سائنسی ڈاکٹر تھا، اس نے اس پر تحقیق کیا اور اس نے کہا کہ یہ جو ان کو الٹ پھیر اس لیے کیا کیونکہ انسان کا جو کھال ہے اور جو کتے کا جو کھال ہے اس میں بہت ہی فرق ہے۔ انسان کا جو کھال ہے زیادہ تر زمین پر رہنے کی وجہ سے انسان کا جسم ہلاک ہو جائے گا، لیکن کتے کی جو کھال ہے اللہ نے اس کتے کے کھال میں صلاحیت رکھی ہے کہ زیادہ تر زمین پر رہنے کی وجہ سے اس کا کھال جو ہے متاثر نہیں ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو الٹ پھیر کیا لیکن کتے کو الٹ پھیر نہیں کیا۔ بہرحال اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب 300 سال ہو گئے تو اللہ فرما رہا ہے کہ ثم بعثناہم، ہم نے ان کو اٹھا دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیند سے اٹھایا، اور جیسے وہ لوگ اٹھے نیند سے تو لیتساءلوا، آپس میں بات چیت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم لوگ جو ہے کتنے مدت کے بعد، یعنی کتنے دیر سے سو رہے ہیں، کتنے دیر کے بعد اٹھے ہوئے نیند سے۔ فقال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم،
उन साथियों में से किसी ने एक ने कहा कि हम लोग जो है 1 दिन के बाद नींद से उठे हैं। फिर दूसरे ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि आधे दिन के बाद उठे हुए, हालांकि 300 साल के बाद उठे हैं, उनको ऐसा लग रहा था 1 दिन या आधे दिन। तो फिर उन्होंने कहा कि छोड़ो इस बात को, कितने देर के बाद उठे हैं ये अलग बात है, भूख लगी हुई है, पहले जाकर बाजार से खाना लेकर आओ। फरमाते कि वलबिथु फिल कहफ़ि सिनीन अददा, आगे फरमाते हैं फलियातिकुम बिरिज़्क़िन मिन्हु वलियतलत्तफ़ वला युशइरन्न बिकुम हादा। कह रहे हैं कि तुम बाजार खाना लेने जाना, लेकिन जो पाकीज़ा और हलाल खाना हो उस पाकीज़ा और हलाल को खाना लेकर आना। क्योंकि उनके ख्याल में सारे लोग बुत परस्त थे, वो लोग सोच रहे थे वही 300 साल जो पहले जो मुशरिकाना और काफिराना जो माहौल होंगे वही माहौल है। और कहा कि वला युशइरन्न बिका अहदा, हाँ जब खाना लेने के लिए जाना तो एहतियात से जाना, ऐसा ना कि तुम्हें कोई देख ले और फिर हम पर फिर मुसीबत आ पड़े। खैर एक साथी कुछ चंद सिक्के लिए पैसे का और खाने लेने के लिए बाजार निकल गया। फिर जो एक होटल में पहुंचा खाना खरीदने के लिए, तो उस खाना बेचने वाले ने जब उसको देखा तो बहुत ही हैरत में देखा, क्योंकि 300 साल के बाद बिल्कुल इंसान का जिस्म जुस्सा, चेहरा, लिबास, हुलिया सब बदल जाते हैं। वो भी हैरान था कि सारा सिटी, सारा शहर बदला सा लग रहा है। तो उस होटल वाले ने उनको ऊपर से नीचे देखना शुरू कर दिया, बहुत ही हैरत खा रहा था, ताज्जुब खा रहा था। तो उसने कहा भाई आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं, सिक्का लीजिए, मुझे कुछ खाने दे दीजिए। जैसे उस सिक्का को देखा तो भी आदमी तजर्बाकार था, तो वो बिल्कुल हैरत में कहने लगा ये तो सिक्का 300 साल पुरानी लगती है, तुम्हारे पास ये सिक्के कहाँ से आए। तो फिर जाकर जो है उसको एहसास हुआ कि हम लोग जो है 300 साल के बाद नींद से बेदार हुए हैं। कहा कि आपके पास ये सिक्के कहाँ से आए। तो फिर उसने कहा अपने सारा का सारा माजरा उस शख्स को बतलाया और कहा कि बहुत साल पहले जो है ये यहाँ पर एक बादशाह था जो बड़ा जालिम था, बुत परस्त था, हम लोगों को शिर्क करने पर मजबूर कर रहा था और ऐसे ऐसे हम लोग छुप गए थे। तो फिर उसने कहा कि वह बादशाह कब का फना हो गया, उसकी हुकूमत भी फना हो गई। अब यहाँ पर जो है मुवहिद लोग, अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखने वाले लोग, मोमिन लोग बस गए हैं। अब यहाँ पर आप लोगों की कोई परेशानी, कोई ख़तरा नहीं है। ये बात जो है पूरे शहर में फैल गया, क्योंकि ये बहुत सदियों से ये बात लोगों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी कि कुछ लोग थे जो उस ज़माने में जो बादशाह बहुत ही ज़बरदस्ती कर रहा था और वो सातों लोग कहीं जाकर छुप गए थे, रुपोश हो गए थे। आज वही लोग फिर जो है सामने ज़ाहिर हो गए हैं। तो फिर सारे शहर में बात फैल गया और सारे शहर के लोग उनकी अक़ीदत और उनकी मोहब्बत में आ गए, उनके हाथ और पेशानी चूमने लगे और अल्लाह ने उनको फिर बहुत इज्जत दिया। बहरहाल और जो वो गार था उस गार पर जो है वहाँ के लोगों ने एक बहुत बड़ी मस्जिद कायम कर दी उनकी याद में। तो ये थे कुछ बहुत ही एक अहम वाक़यात जो ईमानी वाक़या है। हमें और आपको चाहिए कि इस तरीके से जब भी कोई नौबत आ जाए, कोई मुनाफिक आपको बहकाए ईमान से हटने की, तो हमें और आपको चाहिए कि बिल्कुल मजबूत ईमान पर कायम रहने असहाबे कहफ की तरह, तब जाके इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हम सबों को दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाएगा। आखिरी व दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, नाज़रीन, आप सभी हज़रात से गुजारिश है कि आगे इस तरीके से इंटरेस्टिंग कोई भी वाक़या सुनने के लिए, क़िस्सा सुनने के लिए, कुरान के ज़रिए से कुरान पाक तर्जुमा सुनने के लिए या मसनून दुआएं सुनने के लिए जो कुरान और हदीस से की रोशनी में इंशाअल्लाह ताला बतलाया जाएगा। और तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ही अहम बतलाना है कि आज के दौर में हमारा डाइटिंग क्या होना चाहिए, हमारी ग़िज़ा क्या होना चाहिए, और भी इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला बहुत ही अहम बातें आपके सामने शेयर किया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में लिखें। अस्सलाम वालेकुम।